علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ اسکول جو ہے ہم ایک ویک کے لیے آف ہو چکے ہیں۔ ایک ویک کا آپ کو ٹاسک بھی دیا جائے گا۔ سلیبس ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم اپنے سلیبس کو ریوائز کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی بک کا پیج نمبر 26 اوپن کر لیں۔ پیج نمبر 26 اوپن کر لیں۔ آج ہم پڑھتے ہیں چیپٹر لاہور کی بادشاہی مسجد کو۔ لاہور کی بادشاہی مسجد۔ بچوں فرسٹ ٹائم جب ہم نے سلیبس کو پڑھا تھا تو ہم نے تمام چیپٹرز کی ریڈنگ کو کیا تھا، تو آج ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کو نہیں پڑھیں گے۔ اس سبق سے پہلے جتنے اسباق ہیں ہم ان کو ریوائز کر چکے ہیں، مطلب کہ کلاس میں ان چیپٹرز کا ٹیسٹ ہو چکا ہے۔ تو آج ہم سبق لاہور کی بادشاہی مسجد کو پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 26 میں اس چیپٹر کی ایکسرسائز میں سے سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ اس کا جواب دیکھیں پیج نمبر 24 پہ۔ پیج نمبر 24 دیکھیں، میں نے نمبرنگ لگا دی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، بادشاہی مسجد کے نزدیک واقع کوئی سی 2 مشہور تاریخی عمارتوں کے نام تحریر کیجیے۔ یعنی کہ بادشاہی مسجد کے نزدیک یعنی کہ قریب جتنی بھی تاریخی عمارتیں ہیں ان میں سے 2 کے نام آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ اس کا جواب میں بول دیتی ہوں، آپ رائٹ کر لیں۔ مینار پاکستان اور شاہی قلعہ۔ مینار پاکستان اور شاہی قلعہ جو عمارتیں ہیں یہ بادشاہی مسجد کے نزدیک واقع ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان موجود باغ کا کیا نام ہے؟ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان موجود باغ کا کیا نام ہے؟ یعنی کہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان جو باغ موجود ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہم نے اس کا نام لکھنا ہے۔ پیج نمبر 24 پہ دیکھیں، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضوری باغ کہتے ہیں۔ اس کا جواب آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان موجود باغ کا نام حضوری باغ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، بادشاہی مسجد کی اندرونی دیواریں کس طرح کی ہیں؟ یعنی کہ بادشاہی مسجد کی اندر کی جو دیواریں ہیں وہ کس طرح کی ہیں، ان کو کس طرح سے بنایا گیا ہے؟ پیج نمبر 24 پہ دیکھیں، یہاں سے اس کا جواب ہے، اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئی ہیں، یعنی کہ لکھی گئی ہیں۔ یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں۔ نقش و نگار کا مطلب ہے بیل بوٹے، جو بیحد خوشنما ہیں، یعنی کہ خوبصورت ہیں، خوشنما ہیں، خوبصورت ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مسجد کے صحن میں وضو کے لیے بنائے گئے تالاب میں کیا خاص بات ہے؟ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے بنائے گئے تالاب میں کیا خاص بات ہے؟ پیج نمبر 25 پہ دیکھیں، مسجد کے صحن میں وضو کے لیے ایک حوض بنایا گیا ہے جس کے ارد گرد لگا سفید پتھر انتہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے ایک حوض بنایا گیا ہے جس کے ارد گرد یعنی کہ اس کے آس پاس لگا سفید پتھر انتہائی گرمی یعنی کہ بہت زیادہ گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو بچوں آج کا آپ کا لیسن ہے، جو ہمارا چیپٹر ہے
لاہور کی بادشاہی مسجد، اس کے 5 سوال ہم نے پڑھے ہیں۔ 5 سوالوں کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور لرن بھی کرنا ہے، ٹیسٹ کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔